وہ عظیم الشان مارکا جو پتا کیا اور اس میں بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سرخرو فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اس وقت بھی یہود و نصارہ خوش تھے، وہ صحابہ کرام کے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں وہ بھی بڑا اہم ترین موڑ تھا اسلامی تاریخ میں۔ آج جس دور سے اہل ملتان میں اور آپ اہل پاکستان ہم گزر رہے ہیں، آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے منصوبے اور پتے جو کھیل رہے ہیں یہود و نصارہ، ان کا ایک پتا ناکام ہوتا ہے تو وہ دوسرا پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ ان کے سارے عزائم کو، سارے منصوبوں کو ناکام کر رہا ہے۔ اب انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا۔ آج پاکستان کی معیشت جو اتنی گری ہے، اس کے پیچھے پوری اسٹریٹجی ہے۔ ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی یہی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دو، پھر پاکستان کے حکمرانوں سے جن کا ایمان اور یقین کمزور ہو، ان سے اپنی مرضیوں کے حکم پاس کرواؤ، ان سے اپنی مرضیوں کے اقدامات اٹھواؤ۔ یہ یہود و نصارہ کے عزائم تھے۔ آج وہ اگر IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے قرضوں کی پیشکش کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات شامل کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے تم نے جو سختی کی ہوئی ہے اس کو ختم کرو۔ امتناع قادیانیت ایکٹ جو پاس ہوا تھا 7 ستمبر 1974 کو، اس کو کسی طریقے سے کمزور کرتے ہوئے ختم کیا جائے۔ وہ آج ہماری ریاست کو اس انداز سے پیشکشیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے، اہل اسلام، اہل پاکستان، پاکستان میں بسنے والی امت مسلمہ کے یقین پر وہ حملہ آور ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ان کے منصوبے ہیں، تو میں یہ ایمان اور یقین رکھتا ہوں یہ ساری خوشحالیاں، یہ سارے امن، یہ سارے امان، یہ سارے استحکام اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر قائم رہے، ہم نے کفار کی ساری پیشکشوں کو جوتے کی نوک پر رکھا، اس کو ہم ٹھکراتے رہے اور اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر قائم رہے اور اس آزمائش میں سرخرو ہوئے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ساری خوشحالیاں عطا فرمائے گا، یہ سارے امن و امان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک دو باتیں میں اور بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج غزہ کے مسلمانوں کا جو آپ بہت بڑا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے ایک اہم ترین بات ہے اہل ملتان آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اسرائیل کو جب بنایا گیا مسلمانوں کے اور عرب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے، وہ چھوٹا سا علاقہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی، اس وقت کے یہودی سارے بدماش امریکہ اور برطانیہ کی بدماش ایجنسیوں کے پاس جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان دنیا میں کمزور ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی علاقہ دیا جائے، کوئی ایسی جگہ دو ہمیں یروشلم کے علاقے میں، بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں۔ اور امریکہ برطانیہ نے ان کی ساری باتوں کو قبول کیا تھا۔ دنیا میں جرمنی سے، روس سے، مختلف علاقوں سے یہودیوں کو لایا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، جو بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت وہ جو علاقہ تھا وہاں کے لوگوں سے زمینیں خریدی جا رہی تھی اور اتنی بڑی بڑی قیمتیں لگا کر وہ زمینیں خرید رہے تھے
اس وقت 1920 کے وقت میں کسی کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہاں یہ علاقہ کوئی اس پر یہودیوں کی ریاست بننے جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرز پر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا پر بریفنگ موجود ہے کہ پاکستان کو، اہل پاکستان کو، ریاست پاکستان کو تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے چنیوٹ اور سرگودا میں جو رقبہ کا علاقہ ہے، اس سارے علاقے میں یہ قادیانی زمین خرید رہے ہیں، اور جو اس کا ریٹ کوئی مانگتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ دے دے کر زمینیں خرید رہے ہیں۔ اور پاکستان کو تکلیف دینے کے جو بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں، ان منصوبوں میں یہ منصوبہ ہے کہ ساری دنیا سے قادیانی لا کر یہاں پر بساؤ، جس طرح یہودیوں کو لا کر وہاں پر بسایا تھا۔ اور امریکہ اور برطانیہ نے بدماشی کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، جو کہ آج تک مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ مسلمان ملکوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بدماش تو بدماش ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آج اسی طرز پر ان کے یہ عزائم اور منصوبہ بندیاں ہیں کہ چنیوٹ سرگودا کے درمیانی علاقے میں بہت بڑی تعداد میں قادیانی زمین خریدیں اور پوری پاکستانی قوم کو تکلیف سے دوچار کیا جائے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا پر یہ ساری بریفنگز موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے اہل غزہ آج تکلیف میں کھڑے ہیں، پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سارے منصوبے ڈیزائن کیے گئے ہیں، تو آج ضرورت کس امر کی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آج اہل پاکستان کو، پاکستان میں بسنے والی امت مسلمہ کو اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، وہ یاد رکھیں، اگر انہوں نے اپنی صفوں میں اتفاق پیدا نہ کیا، ہماری ریاست کے سارے ادارے وہ سب مخاطب ہیں اس موقع پر اپنی ریاست سے محبت اور پیار کا سلسلہ اور ایسی حکمت عملی جس کے ساتھ مسلمان آپس میں جڑے، مسلمان آپس میں قریب ہو، اور ایسی حکمت عملی نہیں بنانی چاہیے جس سے مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد خراب ہوتا ہو، برباد ہوتا ہو۔ تو آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا ہے۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں انتشار اور خلفشار کو ختم کرنا ہے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس یہ اعلان کرتی ہے، اگر آپ اس انداز سے یہ اپنا کردار ادا کریں گے تو اللہ کی قسم اس کے ذریعے سے اپنے وطن عزیز کا دفاع بھی کر سکیں گے اور ختم نبوت کا دفاع بھی کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔